اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان لو اور ہیٹ والا ریلیشن اب اور ایک شکل اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی جنگ، کبھی صلح۔ 17 جون کو پاکستان کی ثالثی میں دونوں ممالک کے درمیان ایم او یو سائن ہوا، 14 نکات پہ اتفاق ہوا۔ آپ سب نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر باقاعدہ طور پہ ملاقات ہوئی اور معاملات آگے چل پڑے، اور پوری دنیا نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں، اور سب کا خیال تھا کہ اب چیزیں سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھیں گی، لیکن ٹرمپ مسلسل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے رہے، اور پھر ہفتہ کے روز اس وقت دوبارہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بھڑک اٹھی جب ایران کی طرف سے ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے جواب میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے اوپر نہ صرف حملے کیے بلکہ ایران نے یہ کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کا 5واں بحری بیڑا بھی تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی کہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر رول پلے کیا، دونوں ممالک کو سمجھایا اور ثالثی کا رول ایک دفعہ پھر ادا کیا، اور دونوں ممالک کو حملے روکنے کے لیے قائل کیا۔ حملے رک گئے، اور اب دوحہ کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہو رہی ہے۔ امریکہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، جیرڈ کشنر جو ٹرمپ کے داماد ہیں وہ، اور ان کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف جو ہیں، وہ دونوں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگا دی ہے اور کہا ہے کہ اب دوحہ کے اندر مذاکرات ایران کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن وہ شرارت کرنے سے باز نہیں آئے۔ پھر اس میں کہا کہ ایران ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ملیں۔ ایران نے سختی سے تردید کی ہے کہ جی ہم نے تو کوئی ریکویسٹ نہیں کی، پتہ نہیں کون صاحب ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں۔ اور ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری بکواس ہے، یہ ٹرمپ صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی۔ اچھا، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جو کراچی میں آپ نے منظر دیکھا کہ وہاں پہ رینجر ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، شہادتیں ہوئیں، جو حملہ آور تھے وہ بھی مارے گئے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر کراچی کی ایک فیملی وہاں پہ بھٹک گئی ایک لوکیشن کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو اس کے بعد پاکستان نے جواب دینے کے لیے افغانستان کا رخ کیا۔ ہمارے شہینوں نے وہاں پہ بمباری کی، 25 سے زیادہ خوارج وہاں پہ مارے گئے۔ یہ دونوں موضوعات ہیں جی، اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، سینئر تجزیہ کار ہیں، دفاعی امور پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابق ایم پی اے ہیں۔ عارف عباسی صاحب تحریک انصاف سے تعلق، سینئر رہنما۔ عارف چوئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام آباد سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق صدر رہے ہیں اور معروف تجزیہ کار ہیں، اور بہت ہی مناسب اور بڑی وزڈم بیسڈ ہمیشہ وہ سلوشن کی بات کرتے ہیں جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، یہ مڈل ایسٹ کے اندر ہمارا تو خیال تھا کہ اب صرف امن کی بات ہوگی، پوری دنیا نے پاکستان کے رول کو سمجھا، تسلیم کیا، اپریشیٹ کیا، اور ٹرمپ کے کوئی بیان تھوڑے سنجیدہ آنے شروع ہو گئے، لیکن پھر غیر سنجیدگی، پھر وہی حرکتیں، اور پھر ایک دوسرے پہ حملے، اور اب پھر ملاقات دوحہ کے اندر۔ کیا لگ رہا ہے بریگیڈیئر صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ راز کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، یہی لگ رہا تھا کہ یہ جو دوحہ والا یہ جو معاہدہ ہے 14 پوائنٹ ہے، یہ اسی طرح چلیں گے۔ اچھا، اس کے اندر اپ ہیولز، اس کے اندر اوپر نیچے کی خدشات، یہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ 14 پوائنٹس ہو گئے، بڑا فریجائل معاہدہ ہے، لیکن اس فریجلٹی کا زیادہ جو خدشہ ہے وہ ایران کی، اسرائیل کی طرف سے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل اس معاہدے کو ایکسپلائٹ کرے گا اور اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس نے وہ لیبنان میں جو اٹیک کیے، حزب اللہ کے اوپر جو اٹیک کیا، یا لیبنان میں جتنے انہیں قابو کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کو پتہ ہے۔ پھر ابھی وہ وار بند ہوئی، لیکن وہاں پہ اسرائیلی ڈیفینس فورسز کا میں
पढ़ रहा था, उनका एक स्टेटमेंट आई है कि जो हमास है वो तैयारी कर रहा है दोबारा वॉर में वापस आने की। तो और दूसरा उसके साथ साथ इसके बावजूद वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने नया इजरायली ऑफेंसिव जो है उसको अपोज किया है कि आपको इजरायली और नया ऑफेंसिव रिन्यू ना करें। तो उसके साथ साथ जो कुछ आपने जिक्र किया कि अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर फायर किया, ईरान ने एक जहाज को हिट किया था, तो ये जो टूटा है टक टुक जो है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ट्रम्प के पावर में होते हुए ये चीजें जो है जारी रहेंगी, क्योंकि ट्रम्प जो हार्ड स्टांस लेना चाहता है उसकी एक वजह ये है कि ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डिफीट एंड एटलीस्ट टिल नवंबर फर्स्ट वीक इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डिफीट, बिकॉज उसके साथ उसके ऊपर बहुत सारे एकदम आके चैलेंजेस पड़ गए हैं। और चैलेंजेस क्या है, उसको अपनी एक साख का भी सामना है और अपनी क्रेडिबिलिटी का भी सामना है, जो न सिर्फ अमेरिका के अंदर है बट वर्ल्ड ओवर है। इसीलिए आपने देखा कि अभी उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम चेंज करके सिर्फ पैसिफिक कमांड कर दिया, मीनिंग देयर बाय कि दे आर गोइंग टू ओरिएंटेड देयर होल एनर्जी टुवर्ड द पैसिफिक एरिया इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन द इंडो। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है या जो फायर हो रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई फुल स्केल ऑफेंसिव नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका अब फुल स्केल ऑफेंसिव में जाने के मूड में नहीं है, ना उनके पास इस वक्त फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना एम्यूनिशन है कि वो जिस तरह पहला ऑफेंसिव का आपने एक फेज देखा है उस ऑफेंसिव के फेज को लेके आगे चल सके। लेकिन ये जो मिसाइल फायरिंग और चीजों को हिट करना, ये ईरान भी करता रहेगा। जैसे ईरान ने बहरीन में, अभी बहरीन की मिनिस्ट्री की भी स्टेटमेंट आई है कि वहाँ पे फिफ्थ फ्लीट पे जो हमला हुआ है, फिफ्थ फ्लीट वैसे तो पहले खाली हो चुका था, अभी वहाँ पे कुछ बिल्डिंग, कोई स्टोरेज की कंडीशन, कुछ उनके जो है वो एमुनिशन के स्टोरेज, कुछ वेपन्स के स्टोरेज वहाँ पे थे, जिसके ऊपर ईरान ने कल रात को उसके ऊपर बड़ा हैवी हमला किया। और इसके साथ साथ अभी जो अल हदीद एयरबेस तकरीबन खाली हो गया, तो पीछे रह गया कुवैत, या कुवैत के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरब के अंदर से उनकी अमेरिकन ऑलरेडी थिन आउट कर चुके हैं। तो अब ये दो चॉइसेस रह गई हैं जिसके ऊपर अगर अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तो ईरान जवाब में इजराइल पे हमला नहीं करेगा जब तक इजराइल उनके ऊपर हमला नहीं करता। लेकिन जैसे आपने कहा ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट है, कल भी उनको जुनून चढ़ा, तो उन्होंने कहा जी कि मैं ईरान को सबक सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये चीजें क्योंकि उसकी नेचर के अंदर बन चुकी हैं। और एक जैसे आजकल कहा जा रहा है, दुनिया के जितने इंटेलेक्चुअल्स आपको उठा के देख लें, उनकी तहरीरें पढ़ लें, आप इजरायली जो बहुत हार्डकोर इजरायलीज हैं उनकी उठा के तहरीरें पढ़ लें, तो वो एक चीज बड़ी क्लैरिटी से कह रहे हैं कि इजराइल को एक स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है और ईरान को एक स्ट्रेटेजिक फतह हुई है। अब इस शिकस्त और फतह के चक्कर में दोनों बार उसके अंदर से नेतन्याहू ने एक नैरेटिव निकाल दिया। उसने कहा कि जी हमने जो अपने वॉर एम्स थे वो अचीव कर लिए, मीनिंग देयर बाय कि वो डिलीवर ये कर रहा है कि जी हम जीत चुके हैं। तो ये जो एक तो वॉर ऑफ वर्ड्स और वॉर ऑफ एक्शन जो है, ये इस किस्म की सिचुएशन में एक कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं होती, एक एक्सपेक्टेड चीज होती है, क्योंकि ये टोटल जितनी भी रही है आपने देखा ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर रही है, और ज्यादा इसका मिसाइल और पीएफ की जो एयरफोर्स का जो म्यूनिशन है उस पर डिपेंडेंसी रही है, क्योंकि जमीनी फोर्स आपस में एक दूसरे के सामने नहीं है। तो ये पुश बटन की वॉर जो है ये आगे आने वाले दिनों में भी आपको चलती नजर आएगी। बहरहाल बघेल साहब, ईरान ने साबित किया और अब भी दोबारा से कल के हमलों में अगर आप देख लें, इतनी शिद्दत से ईरान ने रिएक्ट किया है और उन्होंने इतने टका के हमले किए हैं कि उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ईरान डे बाई डे पहले से बेहतर हो रहा है, रिकवर कर रहा है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है, चीज़ों को अपने असले समेत बाकी सारी चीज़ों को दोबारा से इन ऑर्डर कर रहा है। आरफ शोश साहब, आपको क्या लग रहा है जी, ये सिचुएशन जो है क्या रुख इख्तियार करेगी? मुस्तकिल बुनियादों पे अमन होगा मिडल ईस्ट के अंदर? कल हमने देखा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराग़ची साहब को, वो इराक़ के दौरे के ऊपर गए, बड़ा रिस्की ट्रिप था, जबकि इजराइल कह रहा है कि जी हम उनको छोड़ेगा नहीं, और इसराइल अभी धमकियां दे रहा है, अमेरिका भी धमकियां दे रहा है। और वो कल ओपनली उन्होंने विज़िट किया और वहाँ पे काफ़ी देर रहे, और उनके जो सलमानी साहब जर्नैल उनके शहीद हुए थे उस जगह पे भी वो गए, फूल चढ़ाए उन्होंने। तो लग रहा है कि ईरान दोबारा से जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ पे विजिट्स भी कर रहा है और अपना कंट्रोल दोबारा से हासिल करना चाह रहा है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार जाहिद साहब। असल बात यह है कि ईरान हर महाज पे बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है।
سفارتی محاذ پہ بھی ایران جو ہے بہت زیادہ اس نے ان دنوں میں موومنٹ کی ہے. آپ اگر دیکھیں تو ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ چائنا سے لے کر رشیا اور گلف کے تمام ممالک جو ہیں ان کے ساتھ اس طرح یعنی شٹل ڈپلومیسی میں یعنی وہ موجود ہیں. اور نظر یہ آ رہا ہے یعنی بنیادی بات جو آپ کا سوال تھا اس سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو اسرائیل ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس خطے میں یہی صورتحال برقرار رہی اور ایران جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کر لیتا ہے تو آنے والے دنوں میں اس کی صورتحال بالکل خراب ہو سکتی. وہ اپنے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ محسوس کرتا ہے اس خطے میں ایران کی برتری اور سپریمیسی کے قائم ہونے کی صورت میں, کیونکہ اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب اور باقی گلف ممالک جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں امریکہ پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے. امریکہ پہ ڈیپینڈ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق اس طرح نہیں رہے گا جس طرح اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے تھے. اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ان کے نہ ہونے کے نتیجے میں اسرائیل تنہا رہ جاتا ہے. آلریڈی اسرائیل جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے. تو اسرائیل کے ہاتھ میں جو سب سے اسٹرانگ کارڈ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو امریکی صدر ہے وہ باقی باتوں کے علاوہ یعنی اسرائیل کے بہت زیادہ ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور اس کی وجہ یعنی ایپسٹین فائل بھی ہیں, یعنی اس کے بہت ساری چیزوں کے علاوہ ایپسٹین فائل کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور وہ دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں اس کا اپنا الیکشن ہے, دونوں کے لیے پرابلم یہ بنا ہوا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ بھی اپنے یعنی اسے اپنی سیاست ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اسی طرح یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سیاست جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے وہ اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ان کی اچھا عارف چودھری صاحب, میں یہ ساری عارف چودھری صاحب یہ ایپسٹین فائل کی ہم سب بڑی باتیں کر چکے, برگیڈ صاحب نے بھی کئی دفعہ باتیں کی, آپ نے بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کرتے رہے ہیں. ٹرمپ جس کماش کا آدمی ہے, یہ اس سے کوئی بڑی کیا چیز ہوگی جو ان کی زندگی سب کے سامنے ہے؟ یہ ایپسٹین فائل کے اندر اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے ٹرمپ کو بلیک میل کیا جا سکے؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ بڑی چیز نہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ رہا ہے. اور یہ وہ اگر ٹرمپ اس بات سے خوفزدہ نہ ہوتا تو اس نے یہ پابندی نہیں لگانی تھی. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ایپسٹین فائلز ہیں وہ آسانی سے ریلیز نہیں ہو رہی. اس میں کورٹ کے آرڈر اور لوگوں کا پریشر جو ہے وہ بہت بڑا یعنی اس کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. ادروائز تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہتا تھا کہ یہ فائلیں کھلے. وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو یعنی آپ سمجھے, آپ اسے بدمعاش کہہ لیں یا جو بھی آپ بدمعاش کہہ لیں, لیکن اس سب کچھ کے باوجود اسے یہ پتا ہے کہ امریکہ کی رائے عامہ, سینٹ اور وہاں کی کانگریس وہ اتنی مضبوط ضرور ہے کہ ان چیزوں کو وہ بالکل یعنی اس بنیاد پہ اس کا مواخذہ وہ کر سکتی ہے, اور وہ مواخذے والا عمل جو ہے وہ جاری بھی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں کے لیے جو اپنے طور پر ملکوں کی ایگزسٹینشل تھریٹ تو اسرائیل کو ہے, لیکن ذاتی طور پر جو ہے اپنی اپنی سیاست کی جو یعنی ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بھی دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا پرابلم ہے. اسی وجہ سے یعنی یہ جو معاہدہ تھا, اس معاہدے کو ایک دن کے لیے بھی اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا. اسرائیل نے جس وقت وہ معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت بھی لبنان میں وہ فائرنگ کر رہا تھا, لبنان پہ حملے کر رہا تھا. تو اب تو یہ صورتحال بن گئی ہے کہ اب امریکہ یعنی اسرائیل کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. یعنی کئی لوگ تو اسے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشی پہ تلا ہوا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جس طرح کا اس کی خواب تھی کہ جناب گریٹر اسرائیل, اور کہاں تک اسے نقشہ جو ہے وہ پیش کیا تھا, اور وہ اپنی کتابوں مذہبی کتابوں کا حوالہ وہ دے کر کہہ رہے تھے کہ صرف ہم ہی اسرائیلی جو ہیں وہی سروائیو کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے, باقی سب کو نیست و نابود ہونا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب انہیں الٹا سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہوا تو اس طرح کی صورتحال میں یہ اپنی آؤٹ آف ڈیسپریشن میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن آؤٹ آف نیسیسٹی اور آنے والے دنوں میں جو معروضی حالات ہیں وہ ایران کے حق میں ہیں, اور اس خطے میں بدلتی ہوئی سیاسی اور جغرافیائی صورتحال کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوگا. لیکن یہ معاہدے ہونے کے باوجود مستقل امن جو ہے وہ کافی قریب نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. عارف عباسی صاحب,
آپ کو لگتا ہے کہ یہ مستقل امن ہوگا یا دوبارہ سے ٹرمپ صاحب کو کسی وقت جوش چڑھے گا اور دوبارہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ چڑھائی کر دے گا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ. دیکھیں جو زمینی حقائق ہیں، جو آپ تینوں ممالک کی پوزیشن دیکھیں اور دنیا کا رویہ دیکھیں، تو اس کے مطابق تو جو ٹارگٹ یہ لے کے آئے تھے امریکہ اور اسرائیل، ان میں سے کوئی بھی اچیو نہیں کر سکے. نہ رجیم چینج کر سکے، نہ وہاں اپنی مرضی کی حکومت بنا سکے، نہ ایران کا میزائل پروگرام پہ کوئی بات کر سکے. بلکہ آپ نے ہرمس پہ انہوں نے لوز کیا ہے کہ ایران نے کبھی اس پہ اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا تھا جس طرح کا وہ اب کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل، خصوصی طور پر امریکہ، ان کے پاس اپنے عوام کو دکھانے کے لیے نہ فوجی طور پہ، نہ اقتصادی طور پہ، نہ سیاسی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ اپنے عوام کے سامنے پیش کریں جی اس جنگ میں ٹریلین آف ڈالر لگا کے اتنا نقصان کر کے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا ہے. تو اب وہ اسرائیل کی دیکھیں، اسرائیل کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے. نیتن یاہو کی تو سروائیول بھی اسی میں ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں الجھا رہے اور اپنے عوام کے سامنے کوئی نہ کوئی نقشہ اس طرح کا پیش کرتا رہے کہ ہی از دا ون، وہ جو گریٹر اسرائیل کو آگے لے کے جا سکتا ہے. بٹ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، دیکھیں اس کے جو پبلک رائے عامہ کو بھی دیکھ لیں، اس کے معاشی حالات بھی دیکھ لیں، پھر اس کے فوجی نقصانات بھی دیکھ لیں، کانگریس اور سینٹ کی جو قراردادیں ان کو دیکھ لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کسی طرح بھی اس جنگ کو آگے لے جانے کی پوزیشن میں ہے اور نہ لے جا سکتا ہے. ہاں، اسرائیل کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو آگے لے کے چلے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ، وہ جو آئرن ڈوم کا اس نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا انٹچیبل کا، ایک جو اس نے وہ دیا ہوا تھا لوگوں کو کہ بھی اسرائیل انٹچیبل ہے اور وہاں کسی کا کوئی، وہ ساری وہ راز فاش ہو گئے. تو اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلا ایران کے سامنے کھڑا ہو سکے. اور امریکہ، اب میں ذاتی طور پہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی تینوں اس نہ فوجی، نہ اقتصادی، نہ سیاسی، تینوں جو اس ٹائم وہاں پوزیشن ہے وہ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. بالکل ٹھیک ہے. برگیڑی صاحب، ایک رائے کچھ لکھا بھی جا رہا ہے اس پہ انٹرنیشنل میڈیا میں، اور ایرانی اٹسف اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وقتی طور پہ امریکہ کو پاز لے کے تو دوبارہ جنگ میں آ سکتا ہے اور ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. 3-4 وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو وہ کہتے ہیں جی فیفا کپ ہے، بجٹ تھا، مڈ ٹرم الیکشن ہے، اس کا جو مواخذہ ہے، 3-4 چیزیں، اور پریشر ہے اور کانگریس کا پریشر ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھوڑی دیر رک کے دوبارہ بھی نئی صاف بندی کر کے ایران پہ اٹیک دوبارہ کر سکتے ہیں. اس پاسبل کہ امریکہ دوبارہ یہ غلطی کرے گا؟ بہرحال سب ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی، ہمیں رکھنی چاہیے جو چیزیں جس کا ایونٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے الیکشن ہو، اس کی ریپوٹیشن ہو، جو بھی چیز ہو، اس کے خلاف کیسز ہو بننے ہو، اس سب کا پریشر اس نے اٹھا لیا. اوکے. اور اس چیزوں سے وہ پیسٹر نہیں ہو رہا، یعنی وہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو پرواہ آپ کہہ دیں اس چیز سے. یہ لگتا ہے کہ دیکھیں نا، اگر تو اس کو انٹرنل پریشر اس کے اوپر اتنا حاوی ہوتا تو وہ یہ روزانہ جو بڑبڑ کرتا ہے اور جو بڑے بڑے بیان دیتا ہے، کم از کم اس سے بعد رہ کے یہ کوشش کرتا کہ یہ 14 پوائنٹ سے کچھ پوائنٹ ہے، کچھ اور نہ ہو. اگر کچھ اور عمل بھی نہیں ہوتا تو بات چیت کا عمل ہی کم از کم 60 دن تک جاری رہے، کیونکہ 60 دن کا تک ایڈوانٹیج اویلیبل ہے نا کہ 60 دن تک آپ نے بات چیت کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے تمام چیزوں کا. اب وہ جب ایران کے پیسے انفریز کرنے کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا گندم خریدیں گے، گندم دیں گے، اپنا ان کو اتنے پیسے کی $25 بلین کی گندم دے دیں گے. ایران کہتا ہے ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں. سو میننگ دیئر بائی کہ وہ اپنے اس چیز پہ کہ وہ جو ایران کے خلاف جو ایک آبسیشن، مجھے میں نے آپ نے دیکھا ہے جو اس کی آبسیشن ہے ایران کے خلاف، وہ اس کے ذہن میں قائم ہے، اور وہ اس کے ذریعے ایران کو پریشرائز کر کے اپنے آپ کو لیگلی بھی اور اپنے آپ کو امریکن پبلک کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں اپنے آپ کو ایک وکٹر کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو تڑی دے دی، تو میں نے تو یہ کہہ دیا، تو میں نے وہ کہہ دیا. اور اس کے ذریعے کیونکہ وہ جو بھی بیان دیتا ہے اس کو وہ یہ اپنی ذات کو انوالو کرتا ہے
ट्रुथ सोशल के जरिए बयान दे या किसी के जरिए बयान दे, फिर उसके अल्फाज भी ऐसे होते हैं जो एक इतने बड़े मुल्क के लीडर को सूट नहीं करते। अभी जो ईरानियन के बारे में उसने लिखा कि मतलब वो कम से कम इतनी बड़ी जमहूरियत लीडर इतना लो लेवल पे तो नहीं जा सकता, इतना जमदा, इतना स्टूपिड तो नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, ना इतना वो जलील हो सकता है कि वो किसी दूसरी कौम के बारे में कहे कि डिसऑनरेबल पीपल है। खुद ही वो अपनी ऑनर को चैलेंज करवाता है कि लोग उसको गालियां दें और कहें कि जी ये तो पागल है। जैसे बरतानिया के एम्बेसी अपना कांग्रेस में वो पार्लियामेंट में खिताब होता था, एक मेंबर पार्लियामेंट ने अपने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करके कहा कि ट्रम्प इज अ जेनोसाइडर, इज अ गैम्बलर, इज अ क्रिमिनल। आप उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उससे आप मुलाकात कर रहे हैं। और तो ये चीजें जमाम है। इसमें ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, ये चूंकि ट्रम्प की जबान को लगी हुई है तो ये जारी रहेगी और ये उसके बैकग्राउंड से मैच करती है। अगर वो ये नहीं करेगा तो वो ट्रम्प नहीं होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एक जो फुल स्केल ऑफेंसिव जो आप इमेजिन, जो हम सोचते हैं कि एक फुल स्केल ऑफेंसिव पे अमेरिका आ जाएगा, क्योंकि कल दोहा में जो उन्होंने कहा कि ये टॉक हो रही है, उसे ट्रम्प ने खुद कहा कि कल दोहा में टॉक हो रही है और ये जैरेड कुश्नर जा रहे हैं और साइड लाइन पे बातचीत होगी और टेक्निकल वफूद भी बैठेंगे। अभी वो ये कह रहा है, ईरान कहते हैं, ईरान उसको डिनाई करता है कि अभी तक तो हमारी कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान कहता है कि ये बातचीत होगी। ईरान असल में जो सिलसिला है, ये रोलर कोस्टर सिलसिला जो है, ये हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वाइल ट्रम्प। और ये भी सोचना चाहिए कि गालिबन उसने ये सोच लिया है कि अब जिस तरह इलेक्शनों में पैसा लगता है ना बड़े सारे ममालिक में, उसने APEC की लॉबी को ये कह दिया कि जिस तरह पैसा लगता है बाकी मुल्कों में इलेक्शन होते हैं, इस तरह मैंने भी इलेक्शन जिता के दिखाओ। ठीक है ना? तो वो मेरा ख्याल उसने वो बिलियनर्स को रोल ऑन किया है, जो APEC के बिलियनर्स हैं, कि जो डेमोक्रेट्स के जो हैं और उनके जो है पैसे पे करो दबा के और इलेक्शन में जीता। तो कोई इलेक्शन वहाँ पे अमेरिका में भी बहुत सारे इलेक्शन 80% इलेक्शन मेरा ख्याल है और वो फंडिंग होते हो। मेरा ख्याल है इस पे ईरान शायद चाह रहा है, ईरान भी समझ रहा है कि वो बड़े टेक्टफुली, आपको पता है ना, आगे बढ़ रहे हैं, बड़े समझदार लोग हैं और सारे पढ़े लिखे लोग हैं और सारे खारजा अमूर को ख़ासकर वो बहुत ज़्यादा समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि $6 बिलियन जो कतर के पास है, कम से कम वो हमें भिजवा दें, रिलीज़ कर दें और फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, बात भी कर लेते हैं, कुछ तो करें ना। तो बाजो साहब आप लाइन पे आ गए हैं। बाजो साहब पहले भी लाइन पे था। बाजो साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं बिल्कुल आपके पास साथ मौजूद हूँ जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी। बाजो साहब, पहले मैंने सवाल किया था, मैंने ये पूछा था कि जो सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, इस पे दोबारा डायलॉग की बात हो रही है। पाकिस्तान ने दोबारा दोनों मालिक को समझाया है कि भाई आपके दरमियान तो सुलह हो गई हुई है, आपको याद नहीं रहा शायद, तो हमले ना करें। फिर दोबारा उनको याद नहीं करवाई है, तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमले तो बंद कर दिए हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि आगे चल के जो सिचुएशन है ये क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? मिडिल ईस्ट से अमेरिका निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? मैं सर आपको ये अर्ज करूंगा कि मैं आपको ये याद कराना चाहता हूं कि जब इस्लामाबाद में पीस टॉक हो रही थी तो आप बड़े बाखबर साफी हैं, आपके इल्म में होगा कि तकरीबन उस वक्त जो है वो तमाम चीजें तय हो चुकी थी और रिटर्न स्टेटमेंट के करीब पहुंच चुके थे। और जब ट्रम्प को ये पता चला कि JD वैंस जो है ये बिल्कुल मुआदा के करीब पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने अर्जेंटली उनको कॉल करके वापस बुला लिया। उसकी ये ऐसा नहीं है जिस तरह आप और दूसरे या मैं लोग ये समझता हूं कि ट्रम्प जो है ये कोई पागल आदमी है या कोई बेवकूफ आदमी है, ऐसा नहीं है सर। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। ये वहां पे सारा कुछ स्क्रिप्टेड है। वो हर चीज को पहले ले करते हैं, फिर उसको करंट लगा के चेक करते हैं और उसके रिजल्ट्स देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी कुछ करें, कभी उनके पास प्लान A, प्लान B, प्लान C, D सारा कुछ है। ब्रिगेडियर साहब ने भी ये कहा और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आरफ साहब ने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि ये बड़ी आसानी के साथ ये मामला खत्म होने वाला है। और मैं एक बात बड़ी वसूख से हमसे लोग सवाल करते हैं सर, शायद आपसे भी लोग करते हो, कि ये इतनी बड़ी जंग जो थी इसराइल ने शुरू की और उसके बाद अमेरिका बीच में आ गया और अब आप जो मुआदा कर रहे हैं या हो चुका है, इसमें इसराइल का तो कहीं नाम नहीं है। तो मैं उनको जवाब तो ये देता हूं कि चूंकि इसराइल कोई एक किसी पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम ही नहीं किया, हैविंग नो वैल्यू, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अगर अमेरिका जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा या ये जो पीस
का मुआहदा करेगा तो इसराइल फिर जैसा कि लेबनान में हो रहा है। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि ये सब चीजें उन नेतन्याहू की सियासत और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत, ये इसके वो अपने देख रहे हैं कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इस पीस टॉक के, इस कंप्रोमाइज के, इस मुआहदे के क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। और जब तक ये देखें कोई एक टारगेट नहीं है अमेरिका का कि वो सिर्फ ईरान के ऊपर हमला करना था या इसराइल को बचाना था, उसके कई टारगेट्स हैं। कहीं पेट्रोल के ऊपर वो टैक्स लेने की बात की, कहीं उन्होंने इसराइल, अमेरिका, चाइना और वो सारे, और बाजवा साहब वो सारे टारगेट उनके पूरे हो गए आपके ख्याल में? नहीं, उनका टारगेट नहीं पूरा हुआ। नहीं, उनका टारगेट तो जजीरे के ऊपर, तेल के ऊपर भी कब्जा करना चाहते थे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। सवाल ये है कि पूरे नहीं हुए, क्या वो तेल पे कब्जा कर सके? उनका टारगेट ये भी होगा कि नेटो के साथ उनकी लड़ाई हो जाए, वो भी हो गई। उनकी दुनिया में रसवाई होनी थी, वो भी उनका टारगेट होगा, वो भी हो गया पूरा। तो वो तो जो टारगेट थे ट्रंप के, वो रजीम चेंज नहीं कर सका, फौजें वहाँ नहीं उतार सका, उसके एटमी प्रोग्राम स्टिल उसी तरह मौजूद है, बल्कि वो तो अपने हार्मस का एक नया शोशा पैदा करके यहाँ से निकल गया। 14 पॉइंट्स में तो कुछ उसका टारगेट नजर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं अचीव नहीं वो कर सके, कोई एक चीज अचीव नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। बात आपकी सही है कि इसराइल इसमें बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, वही से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। आरफ चौधरी साहब, इसराइल, अब इसराइल से जो आवाज़ें आ रही हैं, एक तो वो गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर निकाल रहे हैं, फील्ड मार्शल का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने हमें तनहा कर दिया है, अमेरिका की सुलह करा दी है ईरान के साथ। और ये एक तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि इसराइल की चीखें निकल रही हैं, उनका मीडिया रो रहा है और आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि स्ट्रेटेजिकली इसराइल को शिकस्त हो गई है और ईरान जीत गया। ये तो हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं था, और लोग कहते थे कि इसराइल, और अब सिचुएशन ये हो रही है कि सऊदीया भी इसराइल के को मुँह नहीं लगा रहा, रह गए हैं, बहरीन रह गया, जो वहाँ पे मिसाइल 4 लगे हैं, बहरीन भी लगता है कि निकल जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे चल के क्या सिचुएशन होगी इसकी, इसराइल की? मैं आपसे एक बात अपने दोस्त बाजवा साहब को सामने रखते हुए करना चाहता हूँ। हमारे अक्सर लोगों के ज़हन में होता है कि यार ये चूंकि देखने इतना बड़ा मुल्क है, उसका वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है, उसका वो पागल नहीं हो सकता। यानी वो समझते हैं कि पागल होने के लिए ये सारी चीजें नामुनासिब है, कि अगर किसी ने पागल होना होता है तो वो मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं होता, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं होता। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि बाज़ औक़ात ये काम पागल ही कर सकते हैं। और ये ज़हन में रखें कि इसराइल का ये मंसूबा जो हर गवर्नमेंट के सामने रखा गया, यानी चाहे ओबामा था, हर एक के सामने रखा गया, और ये 40 साल से जनाब ईरान पे हमला कर दिया जाए, ईरान जो है न्यूक्लियर ताकत बन रहा है। लेकिन सवाए इस शख्स के जो कौन बाजवा साहब के आमक नहीं है, यानी उस शख्स के अलावा किसी ने इसे बाई नहीं किया। और उसने बाई करते हुए ना तो नेटो के मुमालिक जो थे उनको एतमाद में दिया, यूरोप को एतमाद में दिया, ना ही उसने अपने मुल्क की जो कांग्रेस थी उसको एतमाद में दिया। यानी सारे के सारे जो राय थी वो इस बात के खिलाफ थी, उसके अपने जो जरनैल थे वो भी इसके हामी नहीं थे। तो इस सब कुछ के बावजूद अगर वो शख्स नेतन्याहू के हाथों बिक गया, नेतन्याहू के हाथों आगे निकल गया और इतनी बड़ी गलती की, जिस तरह के आपने बयान फरमाया कि ना वो तेल हासिल कर सका और ना बाकी चीजें, बल्कि उसे तेल लग गया और जिल्लत और रुसवाई की गहराई में चला गया और मुसलसल जा रहा है। तो इसलिए ये ना समझा जाए कि वो कोई बहुत अक्लमंद आदमी है। अक्लमंद यानी अलबत्ता ये जरूर है कि तासुर हमारा उस सुपर पावर के सरबराह और सदर होने की वजह से यही है कि इस तरह का मुल्क जो है वो इस तरह की हमाकत का शिकार नहीं हो सकता। लिहाजा ये ज़हन में रखा जाए। एक आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने ये एक बात की थी कि ये उस वक्त अमन होगा इस खित्ते में जब इसराइल के पर मुकम्मल तौर पर काट दिए जाएंगे
اور ان کے پر کٹنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ گلف جو ہے یہاں کی ریاستیں وہ اس بات کو سمجھیں، اور یہ انیشیٹو جو اس وقت لیا جا رہا ہے پاکستان جسے سپیئر ہیڈ کر رہا ہے، اس میں مصر بھی شامل ہے، باقی ممالک بھی شامل ہیں، اگر وہ یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور یہ عمل ہو جاتا ہے، چونکہ ماضی میں بھی اس طرح کا سوچا گیا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، لیکن اسے پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اتنی طاقت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور خطے میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی اتنا زیادہ خرابی کی طرف گیا ہے معاملہ کہ اب یہ سچویشن وولٹائل ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اس خطے میں اسے کارنر کر دیا جاتا ہے اسرائیل کو، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ادروائز اسرائیل کو طاقت، اس کی طاقت کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہ کریں، اس لیے کہ اسرائیل کی طاقت جو ہے پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اس کا سرمایہ اور اس کی ٹیکنیکل نو ہاؤ اور یعنی اس کا علم، اس کی عقل اور اس کا یعنی دنیا میں لابیز کرنا اور اس کے پیچھے لوگوں کو سو مچ ہو کہ امریکہ کے اندر ان کی پالیٹکس جو ہے، امریکی پالیٹکس، اس کا دار و مدار ان کے پیسے پر ہے، یعنی اسرائیل کے پیسے پر۔ تو آپ اندازہ کریں نا کہ ایک چھوٹا سا ملک جو ہر لحاظ سے چھوٹا ہے، لیکن اس کی طاقت یہ ہے کہ امریکہ کا سینیٹر، امریکہ کے کانگریس مین جب وہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ان کے پیسے سے لڑتے ہیں، اور کبھی بھی کسی پالیسی کے معاملے میں وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں اگر اسے آئسولیٹ کر دیا جائے تو پھر باقی طاقت اس کی جو ہے وہ خود ہی ڈیسیمیٹ ہو جائے گی، اس کے علاوہ اور کچھ صورت نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے عارف چوہدری صاحب، بالکل درست کہا آپ نے۔ عارف عباسی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف جو مسائل کی اصل جڑ ہے وہ اسرائیل ہے، اور اب امریکہ ان سے دور ہو گیا ہے، تو اسرائیل کا جو عزائم اور جو منصوبہ، جو گریٹر اسرائیل کا پلان تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا؟ نہیں ذوالفقار صاحب، اصل جو مسائل کی جڑ ہے وہ پالیسیاں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنائی گئی اور اسرائیل کو ایک ناجائز ملک کے طور پہ یہاں امپلیمنٹ کیا گیا، یہاں ایک بنایا گیا غلط اور غیر قانونی، غیر آئینی، کسی اخلاقی اقتدار کو پس پشت رکھ کے ایک غلط ملک یہاں جس طاقتوں میں بٹھایا۔ اصل تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور ان کے جو مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے وہ ہر ممکن حد تک اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جن کے وہاں مفادات وابستہ ہیں وہ آخری حد تک جائیں گے اسرائیل کے تحفظ کے لیے اور اسرائیل کو وہاں طاقتور رکھنے کے لیے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال جو بن چکی ہے اس میں رائے عامہ جو یورپ کی ہے یا امریکہ کی رائے عامہ وہ اس طرح اسرائیل کے خلاف نہیں ہوئی تھی، اور خوش قسمتی سے ان دونوں ممالک میں جمہوریتیں ہیں اور لوگوں کی رائے عامہ کاؤنٹ ہوتی ہے، اس پہ جو منتخب نمائندے چاہے سینیٹر ہوں، چاہے کانگریس مین ہوں، چاہے یورپین پارلیمنٹ ممالک کی پارلیمنٹ کے ممبر ہوں، انہیں اپنے جو عوام ہیں ان کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ ٹائم بینگ اس وقت اسرائیل کی جو رائے جو حمایت ہے وہ یورپ اور امریکہ میں انتہائی کم درجے پر ہے، اور نیتن یاہو اور اس نے ٹرمپ نے اس پوزیشن اتنی کمزور سیاسی پوزیشن یا فوجی پوزیشن تاریخ میں اسرائیل کی کبھی نہیں رہی جو اس وقت ہے۔ تو شاید اس وقت 2 قدم پیچھے ہٹ جائے امریکہ اپنے عوام کو دیکھتے ہوئے، یا یورپ تو پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا، لیکن آپ کے مستقل طور پہ یہ کوئی اسرائیل کے خلاف ہو گیا یا اسرائیل کو یہ چھوڑ دیا انہوں نے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی امریکہ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اسرائیل کو سمجھانا بھی پڑے گا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑے گی، وہ بھی کرنی پڑے گی اپنے مفاد میں اور اسرائیل کے مفاد میں، کیونکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، سیاسی طور پہ بھی کمزور ہو چکے ہیں اور فوجی طور پہ بھی اور اقتصادی طور پہ ٹائم بینگ۔ جیسے کچھ حالات مزید بہتر ہوں یا مسلمان ممالک دوبارہ غلطیاں دہرائیں، جس طرح یو اے ای نے، بحرین نے اور کچھ ہمارے اور دوست اسلامی ممالک انہوں نے اسرائیل کو ایکسیس دی اپنے ایریاز میں، اور اس کے ساتھ اپنے ثقافتی تعلقات اور فوجی تعلقات اور تجارتی تعلقات بڑھائے، اس سے بھی اسرائیل کو بڑا حوصلہ ملا یہ سب کچھ کرنے کا۔ میرا خیال ہے کہ کافی سبق آموز چیزیں تھیں بہت سارے ممالک کے لیے مڈل ایسٹ میں بھی، تو اب ری تھنکنگ اگر ہوگی تو اس حد تک شاید اسرائیل دوبارہ آگے نہ آئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنا آصف باجوہ صاحب،
جو سچویشن کراچی میں ہم نے دیکھی، رینجر ہیڈ کوارٹر پہ حملہ، اور پھر ملزم پکڑا گیا، پھر اس نے ایک بیان دیا، اور اس کے بعد پاکستان نے افغانستان کے اندر اٹیک کیا، 25 سے زیادہ جو خوارج ہے وہاں پہ مارے گئے. اور یہ آپ کے خیال میں پاکستان کا جو طریقہ ہے، جو جواب ہے، یہی ایک طریقہ ہے افغانستان کو سمجھانے کے لیے؟ سر گزارش یہ ہے کہ جو اخلاقی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے جو میئرز اڈاپٹ کر سکتا تھا پاکستان کی گورنمنٹ نے وہ تمام میئرز اڈاپٹ کیے، اور سفارتی ذرائع سے بڑی کوشش کی کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں، جو اس وقت وہاں پہ قابض ان کا ایک گروپ ہے، حالانکہ اس کو کسی نے تسلیم بھی نہیں کیا ہوا، تو وہ یہ کام نہ کریں. لیکن چونکہ وہ پراکسی بنے ہوئے ہیں انڈیا کی، اور اس وجہ سے وہ اس بات پہ ایگری نہیں کرتے، اور کبھی بھی انہوں نے پہلے وہ ہمیں یقین دلاتے رہے کہ ہم طالبان کو یا ٹی ٹی پی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ کرتے رہے ہیں. اور یہ آپ کے علم میں ہے، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر جس طریقے سے دیکھیں ہمارے اوپر بھی انڈیا نے حملے کیے جب پچھلے سال ہماری جنگ ہوئی اس کے بعد، تو اس طریقے سے یہ پوری دنیا میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کے ہمسایہ ملک میں یا کہیں اور بھی وہاں سے دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہو، آپ کے پاس ایویڈنس ہو، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار اس کے بعد نہیں رہتا، کیونکہ سفارتی ذرائع سے پاکستان نے تمام کاوشیں کر لی ہیں، لیکن اسرائیل اور انڈیا جو ہیں وہ افغانستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے وہ خلاف ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب شاید وہ وقت اس سے بھی بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں ہیں ہم، تاکہ جو سپورٹ وہاں سے جاری ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو اٹیک کر کے ان کو زیرو کے اوپر لے آئیں، تاکہ وہ ہم پاکستان کے بچوں کا مستقبل محفوظ بنا سکیں. ادروائز یو این او ہو یا امریکہ ہو یا رشیا ہو یا دیگر ممالک ہوں یا سفارتی ذرائع ہوں، افغانستان کے لوگوں کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ صرف اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ صرف انڈیا کی پراکسی وار لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اس کے برعکس وہ اپنے ملک کے عوام کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے کسی قسم کا کوئی ان کا ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ پاکستان اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی پاکستان دو ٹوک قسم کا جواب دے، اور جس طرح افغانستان میں جواب دیا گیا زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، یہی ایک حل ہے آپ کے نزدیک. عارف چوہدری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جس طرح ایک فیملی بلوچستان کے لیے چلی اور راستے میں بی ایل اے کے دہشت گردوں نے اس کو مارا، اور اس نوجوان کو جو ایک محنت کش تھا بیچارہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا، جو مناظر ہم نے دیکھے، خون میں لت پت اس کی بیگم کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، یقین کریں کہ وہ دیکھنے والے مناظر نہیں ہیں جتنے تکلیف دیں. یہ دہشت گردی ہم سہ کے جنازے اٹھا کے تھک گئے. تو آپ کے خیال میں یہی اس کا علاج ہے کہ اب دہشت گردوں کو ان کی مکین گاہوں کے اندر مارا جائے؟ ذوالفقار راحت صاحب، یہ ایک حل ہے، یہ مکمل بات نہیں ہے، نہ یہ مکمل حل ہے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت لوگ مارے گئے، اس کے باوجود دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہاں اتنی لڑائی ہوئی، امریکہ سے پہلے بھی جتنی قوتیں ان کے ساتھ لڑتی رہی ہیں ان کو الٹیمیٹلی وہاں سے وڈرا کرنا پڑا. ان کا مقابلہ جس طرح کی ٹیرین میں وہ ہیں، جس طرح کے سیٹ میں وہ ہیں، انہیں مقابلہ ان کا اس طرح کرنا، ان کی دہشت گردی کو طاقت کے ساتھ کرب کرنا کوئی زیادہ ایسا معاملہ نظر نہیں آتا کہ میں سمجھوں جسے کہا جائے کہ جی واقعی یہی حل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہیں طاقتیں سپورٹ کر رہی ہے اس وقت، اس اسرائیل بھی ہے، اس میں انڈیا بھی ہے، وہ اب ان کے ذریعے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہمارے نزدیک جو میں حل اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا اپنا گھر مکمل طور پر کنٹرول میں ہو، امن اور آشتی کے ساتھ ہو، اور لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہوں، تو یقین مانیں دنیا کی کوئی دہشت گرد اور کوئی دار اندوزی جو ہے وہ آپ
کے ہاں داخل نہیں ہو سکتی. اب چونکہ ہماری صورتحال اس طرح کی اس وقت انفارچونیٹلی ہو چکی ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہو, چاہے وہ دوسرے یعنی بلوچستان کے اندر ہو, چاہے KPK کے اندر ہو, کہ ہم اپنا گھر جو ہے اسے اس وقت درست نہیں کر سکتے. اور ہمارے اپنے گھر کے اندر اس طرح کی خوفناک لڑائی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ فورسز ہمارے لوگوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے انلیش کی ہوئی ہیں, جن کا تذکرہ آپ نے صوبائی اسمبلی میں بھی سنا. ایون یعنی آپ اندازہ کریں, باہر کی دہشت گردی کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کا مقابلہ ہمارے تو اپنے گھر میں ہم نے ایسی فورسز تیار کر دی ہیں کہ جو دہشت گردی پاکستان کے اندر کر رہی ہیں. تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ بات, بعض لوگ جو ہے اس طرح کی بات نہیں مناسب سمجھتے کہ اس طرح کی بات کو سنے, لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہمیں کڑوی گولی کھانی ہوگی. پاکستان کو جمہوری بنانا ہوگا. پاکستان کے اندر یعنی وہ قوتیں جو باہر سے آ کے مداخلت کرتی ہیں, ان کے دانت اسی صورت میں کھٹے ہو سکتے ہیں کہ جب انہیں کوئی راستہ نہ ملے. پاکستان کے اندر اس طرح کی سچویشن ہو کہ یہاں ہمارے لوگ سارے امن کے ساتھ رہ رہے ہو, محفوظ ہو, آپ اپنی فورسز کے ہاتھوں آپ ذلیل نہ ہو رہے ہو, آپ کے ساتھ تباہی نہ یعنی گزاری جا رہی ہو. جب تک آپ اپنا گھر سیٹل نہیں کرتے, ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں کرتے, اس وقت تک آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے. یہ کہنا آسان ضرور ہے, اور جی ان کو ہم تیک کر دیں, ان کو ہم یہ میڈیا میٹ کر دیں. بھائی ان جن لوگوں نے one who is determined to kill himself, اس کو کیا کریں گے آپ؟ جو بندہ آ کے خود کچھ حملہ کرتا ہے وہ تو اپنے آپ اس کو سزائے بہت آپ دے دیں گے. آپ نے تو قوانین بھی بنا کے دیکھے, اور ان قوانین کے نتیجے میں بھی آپ کچھ حاصل نہیں کر سکے, اور نہ ہی دنیا میں کسی جگہ جہاں بھی یہ دہشت گردی کی فضا پیدا ہوئی ہے اس کا مستقل حل کبھی بھی یہ نہیں رہا طاقت کا استعمال. اس کا حل وہی ہے جو ہمیں شاید اس وقت ہماری جو طاقتور قوتیں ہیں انہیں اور اوپر بیٹھی ہیں, انہیں شاید وہ سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں وہ سمجھ آ رہی ہے عام آدمی ہوتے ہوئے. لہٰذا اس راستے کی طرف ہمیں جانا ہوگا. عارف شیخ صاحب, جو بات آپ نے کہی ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اس دہشت گردی کے جو اسباب ہیں, جب تک آپ اس میں نہیں جائیں گے, اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کریں گے اور اس کو حل نہیں کریں گے, تب تک شاید یہ اسے ہماری جان نہ چھوٹے. عارف عباسی صاحب, آپ ذرا بتا دیجئے کہ کیا آپ کے خیال میں سب سے پہلے جو ایشوز ہیں, جو ایشو وجہ بنتے ہیں دہشت گردی کی, اسٹیٹ کو ساتھ ساتھ ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, ساتھ ساتھ زیرو ٹالرنس بھی رکھنی چاہیے, اور کچھ جو اس طرح کے عناصر ہیں اس کی بےکونی بھی کرنی چاہیے. ہاں دیکھیں ذوالفقار صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمن سے اسی زبان میں بات کرنی چاہیے جو وہ سمجھ تو. لیکن جو کاز جیسے عارف چودھری صاحب نے کہا, دیکھیں وہاں کے سیاسی مسائل, لوگوں کے معاشی مسائل, اور ان کے جو لوکل ان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو اگر کوئی نہیں مانے گا تو لوگوں میں لوگ کیوں انائڈ ہوتے ہیں, لوگ کیوں خفا ہوتے ہیں, اور خفا ہو کے ساتھ تک کیوں چلے جاتے ہیں, وہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ان مسائل کو ایڈریس کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ وہ پوزیشن ہی نہ آنے دیں کہ آپ کے نوجوان, آپ کے لوگ دشمن کے اعلی کار بنے یا دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں. ہاں جہاں تک دشمن کا تعلق ہے, دشمن کو اسی زبان میں جواب دینا چاہیے جو وہ سمجھتا ہے, زیرو ٹالرنس کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ. لیکن جو اپنے لوگ ہیں ان کے مسائل پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور اس کا بنیادی مسئلہ بالکل شفاف جمہوریت ہے, لوگوں کا جو شعور ہے اس کی عزت ہے, اور لوگوں کی اقتدار تک ایکسیس ہونی چاہیے کہ عام آدمی کو یہ محسوس ہو کہ پالیسی سازی میں, حکمرانی میں, سارے معاملات میں انوالو ہوں یا میری رائے انوالو ہے, میرا نمائندہ انوالو ہے. جو احساس محرومی اسی وقت زیادہ آگے بڑھتا ہے جب ایک انڈیویجول یا ایک نوجوان پڑھا لکھا جب یہ سوچتا ہے یار نہ پارلیمنٹ میں میری رائے شامل ہے, نہ پالیسی سازی میں میری رائے شامل ہے, نہ کسی اور معاملے میں, تو وہ پھر دشمن اس کو اکساتا ہے اور وہ سمجھتے تمہارے لیے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ سمجھتے کہ میرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے تو آپ ایک غلط راستے میں چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. باجوہ صاحب فائنلی اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ آپ نے جو بات کہی تھی, اب اس پہ دیکھیں ایک عرصے سے ہم نے سارے اپنے پشتون بھائیوں کو ہوسٹ بھی کیا, پھر یہاں پہ جگہ جگہ انہوں نے بزنس بھی کیا, بسیں بھی یہاں پہ ہمارے اندر رہے بھی, رشتہ داریاں, کاروبار, سارا کچھ ان کا ہمارے ساتھ ہے.
اب دوبارہ سے ایک کمپین چل رہی ہے ان کو نکالنے کے لیے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو عارف چوہی صاحب نے کہا کہ ساتھ ساتھ جو ایشوز ہیں ان کو بھی تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ تشددی پیدا ہوتی کیوں ہے؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کیا کبھی ایسا بھی کوئی قوم ہو سکتی ہے کہ جتنا ان افغان بھائیوں کو ہم نے اکاموڈیٹ کیا، یہ پڑھے یہاں سے، یہ یونیورسٹی لیول تک یہ لوگ یہاں پڑھے، اب بزنس یہاں پہ کرتے ہیں، یہ کپڑے کا کاروبار ہو یہ کرتے ہیں، شوز کا کاروبار ہو یہ کریں، ماربل کا ہو یہ کریں، ٹائل کا ہو یہ کریں، سارے کاروبار یہ کرتے ہیں. اور اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ پہ 5 علاقوں میں ان کی ریزیڈنسز ہیں، ان کے بڑے بڑے بزنسز ہیں. لیکن اتنی بھی کوئی بد نصیبی ہے ہماری کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ پاکستان میں انہوں نے پاکستان کی کئی جعلی طور پہ نیشنلٹیز بھی لیں اور دیگر ممالک میں جا کے پاکستان کو بدنام بھی کیا. اور دیکھیں کتنا کوئی گورنمنٹ سپورٹ کر سکتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جو گورنمنٹ نے اب بھی تھوڑا سا نرم رویہ رکھا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت کیا جانا چاہیے. یہ جائیں اپنے گھر کو، اگر یہ پاکستان کے دشمن ہے اور اندر سے دشمن ہے، یہ پاکستان کے دوست نہیں ہے، یہ افغانی آج وہ افغانی نہیں ہے، یہ بالکل انڈیا کی بولی بولتے ہیں. یہ وہ لفظ ہے سر، جب کوئی کسی کو افغانستان کا کوئی آدمی کسی کو کوئی گالی دیتا تھا تو اس کو کہتا چلو انڈیا کی گالی دیتا تھا، اور وہ سمجھ انڈیا کا نام لے کے کہنا یہ انڈین ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں گالی دی ہے بڑی زبردست قسم کی. اب یہ ان کے ساتھ ہے، اب یہ پاکستان کے دشمن ہے. ہم کسی صورت ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، کسی صورت، بلکہ پوری قوم کو چاہیے کہ جہاں پر بھی یہ پاکستان میں. اوکے باجوہ صاحب، برگیڈ صاحب، فائنلی آپ کنکلوڈ کر دیں. آپ کے بڑے ویلیویبل کمنٹس ہوں گے، یہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کا کیا سلوشن ہے؟ رات صاحب، دنیا میں ہر شخص سمجھتا ہے، پولیٹیشین بھی سمجھتے ہیں، ڈیفینسو لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور ہر انالسٹ بھی سمجھتا ہے کہ ہر چیز کے 2 سلوشن ہوتے ہیں. ایک سلوشن ہوتا ہے جو بات چیت کی طرف ریلیٹ کرتا ہے، جس کو اسٹیٹ کرافٹ لیول پہ آپ ڈپلومیسی کہتے ہیں، اور اس کے ڈپلومیسی کے ڈائریکٹ طریقے بھی ہوتے ہیں، انڈائریکٹ طریقے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہوتی ہے جو آپ کسی ملک کے ساتھ کرتے ہیں. اب افغانستان اس ڈپلومیسی کے ذریعے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ تو آپ کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں. سو واٹ از دی آپشن وچ از لیفٹ؟ دی آپشن از لیفٹ دیٹ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں، یا آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، یا آپ کائنیٹک آپریشن کریں. کہ دنیا میں ایک نیو نارمل سیٹ ہو چکا ہے، اور نیو نارمل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ملک کی سرزمین سے کسی دوسرے ملک پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ ملک ریزرو دی رائٹ ٹو اٹیک بیک انٹو دیٹ کنٹری. بٹ آئی پرسنلی اسٹل فیل کہ یہ چیزیں صرف کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا، ہم ایک رپورٹ کی طرف جاتے ہیں، جو رپورٹ جو ہے رشین انٹیلیجنس ایجنسی کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 6000 کے قریب دہشت گرد موجود ہیں، جو داعش کے بھی ہیں، ٹی ٹی پی کے بھی ہیں، IMU کے بھی ہیں، ETIM کے بھی ہیں. تو ان 6000 کو مارنے کے لیے آپ کب تک آپریشن کرتے رہے؟ سو پرابیبلی پاکستان کچھ انڈائریکٹلی ہماری حکومت کو، ہمارے ڈپلومیٹک سرکلز کو، ہماری فورن ایمبیسیز کو، اور ایون بہت سارے ملکوں کو، ایون انٹرنیشنل جو پینلز ہیں اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ امریکنز کو، کیونکہ ابھی تک امریکن جو ہے وہ افغانستان کو جو پرانے پیسے ہیومن رائٹس کے نام پہ دے رہے تھے وہ ابھی تک دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا، جب تک افغانستان کے اندر پیسہ جاتا رہے گا ان کو سمجھ نہیں آئے گی. دوسرا ہے اب بھارت اور اسرائیل، انہوں نے بہت میسو پیمنٹس افغانستان کے اندر بھیج دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریسورسز بھی ایلوکیٹ کر رہے ہیں. اب پاکستان کے لیے دیکھیے نا، پاکستان کے لیے یا پاکستان کی فوج کے لیے، پاکستان کے دوروں کے لیے بہت بڑی بڑی کمپلشنز ہیں. آپ تمام وہ اپنا ایریاز کو تو ایڈریس نہیں کر سکتے. یو کانٹ ایڈریس انڈیا اینڈ افغانستان ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم. So I think there is a track to diplomacy going on which is with India. برگیڈ صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ افغانستان کو جب امریکہ، اسرائیل، انڈیا ایک پراکسی کے طور پہ استعمال کرے گا اور $8-10 بلین وہاں پہ ان کو دے دیے جائیں گے، ہتھیار ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، تو پھر ایسے حالات میں پاکستان اس پہ کیا کرے؟ پاکستان کو تو ایکشن لینا پڑے گا، اور وہ ایکشن کی شکل آپ نے دیکھ لی. اور یہ بھی ہم نے بڑی مجبوراً یہ سٹیپ ہمیں لینا پڑا. بہت سمجھایا، اتنے سفارتی وفود بھیجے کہ 1000 کے لگ بھگ اٹیمپٹس کی، جس میں علماء تھے، جس میں سفارتی وفود تھے، جس میں پتہ نہیں کون کون ممالک کو ہم نے انوالو کیا. لیکن اس کے باوجود
میرا خیال ہے حل شاید یہی تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو وہ پھر پریکٹیکلی پاکستان کی ریاست کو کرنا پڑا۔ یہاں اجازت چاہیں گے جی، اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔